امن کا پیغام انسانیت کے نام. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام، فضائل حج کی اس نشست میں آج میں پھر آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ہمارا پچھلا درس یاد ہوگا جس میں ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منا کے میدان میں دیے گئے ایک خطبے کی روشنی میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے یہاں حرمت والے مہینوں کی تعداد 4 ہے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب، محرم. بطور خاص ہم نے محرم کے اوپر گفتگو کی تھی کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کیا طرز عمل ہوتا تھا. آج ہم مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے کہ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی ہم نوح و ماتم کے ذریعے اس کا استقبال کرتے ہیں. جو قمری مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ، یعنی اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ. آج بھی میں آپ کے سامنے اس درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ لے کر آیا ہوں جو آپ نے اسی حجۃ الوداع کے موقع پر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو مینا کے میدان میں دیا تھا. یہ خطبہ امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہوا ہے. انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا عربی متن پڑھ کر، اور اسی طرح ترجمے کے بعد اس کی تشریح آپ کے سامنے کروں گا، اور اس سے ملنے والے دروس انشاءاللہ میں اسے بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اس کے راوی حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایسے صحابی نے آ کر کے بیان کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو اپنے کانوں سے سنا تھا تشریق کے دنوں میں، یعنی خاص طور پر ذی الحجہ کو. اس صحابی نے مجھ سے بیان کرتے ہوئے کہا یا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان ربکم واحد، تمہارا رب صرف اور صرف ایک ہے. ان اباکم واحد، اور یقیناً تمہارا باپ بھی ایک ہے. تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو. سن لو، خبردار ہو جاؤ. لا فضل عربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی انسان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ولا لعجمی علی عربی، اور سن لو اسی طرح کسی عجمی کو کسی عربی انسان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ولا لاحمر علی اسود، نہ ہی کسی گورے چٹے اور سرخ انسان کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. ولا اسود علی احمر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے.
الا بالتقوی، ہاں مگر جس کے پاس تقوی ہے تو وہ فضیلت والا مانا جائے گا۔ ابلغت، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ ثم قال، صحابی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطبے کے دوران فرمایا ایو یوم ھذا، اے صحابہ کرام بتاؤ یہ کون سا دن ہے جس میں تم ہو؟ قالوا یوم حرام، صحابہ کرام نے جواب دے کہا یہ تو حرمت کا دن ہے، یہ قابل احترام دن ہے۔ ثم قال ای شہر ھذا، پھر آپ نے دوسرا سوال کیا بتاؤ کون سا مہینہ ہے یہ؟ قالوا شہر حرام، تو صحابہ کرام کے مجمع نے جواب دیا یہ حرمت والا مہینہ، قابل احترام مہینہ ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے اپنے خطبے کو جاری کرتے ہوئے فرمایا وَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا، بتاؤ یہ شہر کون سا ہے، کس بستی میں تم ہوا؟ قالوا بلد حرام، صحابہ کرام نے جواب دیا ہم حرمت والے شہر میں ہیں، قابل احترام شہر میں ہیں، یعنی مکہ میں۔ قال فإن اللہ قد حرم بینکم دماءکم واموالکم، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ سنو تمہارا خون، تمہارا مال حرام ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ قال وَأَدْرِي قال وَأَعْرَازَكُمْ، راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے اعراضکم کے الفاظ بھی کہے یا نہیں، یعنی آپ نے مال کا ذکر کیا، آپ نے خون کا ذکر کیا، اور مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ آپ اعراضکم یعنی تمہاری عزت و آبرو آپ نے اس کا ذکر کیا یا نہیں۔ لیکن سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا بخاری اور مسلم کے حوالے سے جو خطبہ میں نے آپ کو سنایا، اس میں اللہ کے رسول نے 3 باتوں کا ذکر کیا تھا کہ دیکھو تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو یہ تمہارے درمیان قابل احترام ہے۔ سب کو چاہیے کہ دوسرے کے خون کا پاس و لحاظ کرے، ناحق کسی کو قتل نہ کرے، سب کو چاہیے کہ دوسرے مال و جائیداد اور پراپرٹی کو ناحق نہ لے، اور سبھی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہاں پر اگر راوی کو شک ہے تو ہمیں ان الفاظ میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ کا حرمت یومکم ھذا، آپ نے آگے فرمایا کہ دیکھو تمہارا خون اور تمہارا مال بالکل اسی طرح قابل احترام ہے جیسا تمہارا یہ دن یعنی 12 ذی الحجہ قابل احترام ہے۔ فی شہرکم ھذا، اور بالکل اسی طرح جیسا تمہارا یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ قابل احترام ہے، تم اس مہینے میں کوئی غلط کام کرنے کا اقدام نہیں کرتے، اپنے آپ کو بچاتے ہو، ایسے ہی تمہارے خون اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں۔ تم ناجائز ہاتھ ان کی طرف مت بڑھاؤ کسی کو قتل کرنے کے لیے اور نہ ہی کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے۔ فی بلدکم ھذا، اور بالکل اسی طرح قابل احترام ہے تمہارا مال، تمہارا خون، جیسے تمہارا یہ شہر یعنی مکہ قابل احترام ہے، جس کے حرمت و تقدس کو تم پامال ہونے سے بچاتے ہو اور ہر قسم کی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہو۔ ابلغتو، پھر آپ نے سوال کیا ہے صحابہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، پہنچا دیا، امانت ادا کر دی۔ قالا، پھر آپ نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ اب جو لوگ یہاں حاضر ہیں انہیں چاہیے کہ غیر موجود لوگوں تک میرے اس پیغام کو پہنچا دے، ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر نہیں آ سکے ہیں، غیر موجود ہیں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں دیا ہوا خطبہ، جو 5واں خطبہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب میں اس تفسیر و تشریح کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کون سی اہم بات امت تک پہنچائی ہے اور کون سی اہم تعلیم ہے جو اس میں نئی ہے، پرانے خطبوں میں نہیں تھی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس خطبے کی شروعات میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو۔ آپ یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو میرے اوپر، اللہ کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر، آخرت کے دن کے اوپر نہیں۔ اگر اللہ کے رسول نے کہا تو الناس کے الفاظ کو کہ اے لوگو، اے انسانو، ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہی ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور بے شک تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے، تمہارے والد بھی ایک ہی ہیں۔ اسلام نے کتنا بڑا آفاقی پیغام پیش کیا ہے۔
ان کلمات پر غور کیجیے، ایک ایک لفظ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ان ربکم واحد، لوگو تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا خالق ایک ہے، تم سب کا پالن ہار ایک ہے، اور تم سب اسی کی مخلوق۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارے باپ ایک ہیں، تم سب ایک ہی باپ یعنی حضرت آدم کی اولاد ہو، اس لیے دیکھو تم میں بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ان الفاظ میں غور کیجئے کہ اسلام ساری دنیا والوں کے لیے ہے، کسی خاص خطے، کسی خاص علاقے، کسی خاص ملک یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ جس طرح گورے لوگوں کے لیے اسی طرح کالے لوگوں کے لیے بھی ہے، جس طرح عرب والوں کے لیے ہے اسی طرح عام والوں کے لیے بھی ہے، جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح یہ اسلام عورتوں کے لیے بھی ہے، تمام لوگوں کے لیے مذہب اسلام ہے۔ بات ہوتی رہے گی، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے ہم یہیں پر ٹھہرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے فضائل حج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں ہم آپ کا پھر سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام سارے لوگوں کے لیے ہے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، نہ کسی خاص قوم کے لیے ہے، نہ کسی خاص تہذیب والوں کے لیے ہے، نہ کسی خاص زبان بولنے والوں کے لیے ہے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے۔ یہ اس کا آفاقی نظام ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف، تمام انسانیت کی طرف خوشخبری دینے والا اور وارننگ دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کے اندر جو لفظ ہے وہ ہے کافۃ للناس، جس کے معنی ہے تمام انسانوں کے لیے، صرف مومنوں کے لیے نہیں، صرف اسلام لانے والوں کے لیے نہیں۔ اس میں جو لفظ ہے الناس، جس کے معنی ہے تمام لوگ، اسلام ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کی آغوش میں آئیں، اسے قبول کریں اور اللہ کی نعمتوں سے اس روئے زمین پر فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح ایک حدیث جو صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے تمام دیگر انبیاء کرام پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میں تمام مخلوقات کی طرف، تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ جبکہ دوسرے انبیاء کا حال یہ تھا کہ ہر ایک اپنے قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اور اپنے خطے کے لیے اور اس وقت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کی دعوت اسی علاقے میں محصور ہوتی تھی اور اسی قوم تک محصور ہوتی تھی، آفاقی نہیں تھی۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی دعوت کا بھی علاقہ محدود تھا، ان کی ایک خاص قوم تھی جس کو وہ دعوت دے رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ وقت نمرود کے وقت میں آئے اور آپ نے نمرودی قوم کو دعوت دی۔ آپ کی مدعو قوم نمرود کی رعایا تھی اور آپ نے اپنے اسی قوم کو دعوت دیا، اس میں آفاقیت نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی اپنی ہی بھیڑ بکریوں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ اپنی ہی قوم کو تنبیہات کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کی دعوت بھی اس وقت کے لیے تھی اور اسی قوم کے لیے تھی جس میں وہ بھیجے گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی بھی دعوت کا یہی حال تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک خاص وقت میں خاص خطے کے لوگوں کے پاس بھیجا تھا، جس میں وہ دعوت کا کام کر رہے تھے، اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے اور لوگوں کو تعلیمات الہیہ سے روشناس کرا رہے تھے، لیکن ایک خاص وقت کے لیے، خاص قوم کے لیے تھے، ان میں بھی آفاقیت نہیں تھی۔ اخیر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن کا خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور انہوں نے یہ تعلیم دی کہ یہ اسلام، یہ دھرم سب کے لیے ہے اور میں ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے محسوس کیا ہوگا اسلام کس قدر آفاقی دھرم ہے، جس کی گود میں سارے لوگ سما سکتے ہیں، جو اپنے گود کو دنیا کے سارے انسانوں کے لیے کھلا رکھتا ہے، ہر ایک کے آنے کی گنجائش ہے،
میں سما سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ذات پات کی بنیاد پر کسی قسم کے بھید بھاؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جبکہ دوسرے دھرموں میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناؤں جو آیت اس موضوع کے تعلق سے بہت قیمتی ہے، جس آیت نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک خاندان اور ایک قبیلہ بتایا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی خاندان ہیں، ایک ہی قبیلہ ہیں، اس لیے اس میں بھید بھاؤ کیوں؟ اس میں ذات پات کی بنیاد پر جھگڑے کیوں؟ سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ وہ آیت سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 اور آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، جس کا مطلب ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر ہم نے تم کو خاندان اور قبیلوں میں بانٹ دیا۔ کس لیے؟ اوس و خزرج کی طرح لڑائیاں لڑنے کے لیے نہیں، قبائلی تعصب کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ نے تعارف کے لیے خاندان اور قبیلے بنائے۔ ان اکرمکم، تم سب سے زیادہ قابل اکرام، قابل احترام اور معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے والا ہے، اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنے والا ہے۔ اس انداز میں جو اپنی زندگی اس دنیا میں گزارے گا تو وہی اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوگا۔ اللہ کا محبوب وہی ہے جو متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ناظرین کرام، آپ محسوس کیجئے اس آیت کریمہ نے دو بنیادوں پر کائنات کے تمام انسانوں کو جوڑ دیا اور ایک ہی لڑی میں پرو دیا کہ دیکھو تم سب کے سب نمبر ایک ہی خالق کی مخلوق ہو۔ انا خلقناکم، لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارا خالق ایک ہے اور تم سب کے سب اس کی مخلوق ہو۔ تو جب تمہارا خالق ایک، تمہارا پیدا کرنے والا ایک اور تم سب اس کی مخلوق، تو پھر بھید بھاؤ کی گنجائش کہاں رہی؟ نمبر 2 من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو مرد اور عورت کے ایک جوڑے سے بنایا ہے، یعنی تمہارے ماں اور باپ ایک ہے۔ جب تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو تو بھید بھاؤ کی گنجائش کہاں رہی؟ اسلام نے ذات پات کی بنیاد پر بھید بھاؤ کو مٹا دیا۔ اسلام نے کس انداز میں بھید بھاؤ کو مٹا کر امن و سلامتی کو برپا کرنے کا ایک نظام پیش کیا ہے۔ اب دوسرے دھرموں کا جائزہ لیجیے۔ اس روئے زمین پر خاص طور سے ایشیا کے اس کانٹیننٹ میں بہت سارے دھرموں کا وجود ہے۔ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہماری کتاب سچ ہے، ہماری تعلیمات سچ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، برہمن ہی وہ انسان ہے ان کے یہاں جس کو ویداس پڑھنے کی اجازت ہے۔ برہمن کی ان کے اوپر اجارہ داری، اور شودر کی تو بات ہی مت کیجیے، وہ تو صرف صاف صفائی کے لیے ہے۔ دھرم کے ماننے والے اس قسم کے نظریات رکھتے ہوں گے کہ میں برہمن ہوں، میں قابل احترام ہوں، وہ چھتریا ہے، وہ شودر ہے، اس لیے ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے، اسے صرف ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہودیت اور نصرانیت کو لیجیے، یہودیت اور نصرانیت میں بھی بھید بھاؤ پایا جاتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے سب سے چہیتے وہی لوگ ہیں۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہود کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ باقی سارے لوگ دنیا کے سب وہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں، وہ اللہ کے نزدیک قابل احترام نہیں ہیں، ہم اس کے محبوب اور اس کے مقرب بندے۔ بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں واقعات میں نہیں جانا چاہتا، اتنی باتیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہودیت اور نصرانیت میں بھی بھید بھاؤ اور ذات پات کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر بہت سارے اونچ نیچ کا سامنا اس دھرم کے اندر بھی، لیکن اسلام ہے جو کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز میں جائیے دیکھیے، نہ کالے گورے کا کوئی فرق، چھوٹے بڑے کا کوئی فرق، نہ رعایا اور بادشاہ کا کوئی فرق، ایک ہی صف میں سب لوگ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایام حج میں آپ حجاج کرام کی قطار کو دیکھیے، وہی ایک چادر جو ایک عام فقیر انسان پہنتا ہے، جو ایک عام انسان اوڑھتا ہے، وہی چادر کنگ کو اور بادشاہ کو بھی ملتی ہے۔ اسی ایک چادر میں وہ بھی لپٹ سکتا ہے اور دوسری چادر کو
جسے تہبند کہا جاتا ہے اسے نیچے وہ پہن سکتا ہے. یہی دو چادریں جس طرح عام کے لیے ہیں اسی طرح ان کی بادشاہ کے لیے ہیں. کیسا نظام اسلام نے دیا ہے, کوئی بھی بھید بھاؤ, کوئی بھی اونچ نیچ نہیں. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو واقعہ صحیح بخاری کے منقول ہے کہ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ زبانی طور پر لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ اسلام آفاقی مذہب ہے, اس میں اونچ نیچ اور کسی قسم کا کوئی بھید بھاؤ نہیں, بلکہ اپنے عمل طور سے بھی کر کے دکھایا کہ کالے اور گورے کا کوئی فرق اسلام میں روا نہیں ہے. یہ دو صحابہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کا ہے. ہوا یہ کہ ایک بار حضرت ابو ذر غفاری جو عرب خاندان کے تھے, گورے چٹے تھے, ان سے حضرت بلال کی کچھ تو میں ہو گئی. حضرت بلال یہ حبشہ کے تھے جسے ایتھوپیا کہا جاتا ہے, وہاں کے لوگ کالے رنگ کے ہو گئے. چنانچہ اس بحث و مباحثہ کے اندر حضرت ابو ذر غفاری جو عرب خاندان کے گورے چٹے انسان تھے, انہوں نے غصے میں آ کر حضرت بلال کو ایک جملہ کہہ دیا, کمنٹ کر دیا ان کے اوپر, اور کہا یا ابن السودا, اے کالیا کے بیٹے. حضرت بلال کی ماں بھی حبشہ کی تھیں, کالی کلوٹی تھی. ابو ذر غفاری نے ان کے رنگ پر, ان کی نسل پر طعنہ زنی کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے, یہ جملہ ادا کی, ابن السودا, اے کالی عورت کے بیٹے. یہ مقدمہ اللہ کے رسول کی عدالت میں پہنچا. حضرت ابو ذر غفاری کی حاضری ہوئی, ان کو بلایا گیا, عدالت رسول میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحث جج وہاں پر تھے. آپ نے پوچھا, ابو ذر غفاری کیا یہ بات سچ ہے کہ تم نے بلال کو یہ جملہ کہا ہے؟ ابو ذر غفاری نے اقرار کیا, ہاں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول. تب اللہ کے رسول کہتے ہیں, ابو ذر اعیرتہ بامہ, کہ تم نے بلال کو ان کی ماں کے حوالے سے طعنہ دیا؟ اعیرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ, تم تو ایک ایسے آدمی ہو جس میں اب بھی زمانہ جاہلیت کی خوبو پائی جاتی ہے, زمانے جاہلیت کا طور طریقہ تم میں موجود ہے. آخر تم نے جرأت کیسے کی حضرت بلال کو کالیا کے بیٹے کہنے کی؟ معافی مانگو. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ نمونہ پیش کیا ہے کہ اس دھرم میں کالے گورے کا کوئی فرق نہیں, عجمی اور عربی کا کوئی فرق نہیں, ایشیا اور افریقہ کا کوئی فرق نہیں. صرف مقرب اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ پیغام ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 12 ذی الحجہ کو خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کرام کو دیا تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اپنے سامنے رکھیں اور دعوت و تبلیغ کے فیلڈ میں اس پر عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے مطابق اپنے دعوتی کاموں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر رکتے ہیں, انشاءاللہ درس میں ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور اللہ کے رسول کا ایک نیا خطبہ آپ کو سنیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے فضائل الحج. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد